2016 میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ یہ حرکتیں بند کر دیں ورنہ ہم نیب کے قانون میں ترمیم کر کے آپ کی پاورز ختم کر دیں گے۔ ایک ہی تقریب میں اس شخص کا خطاب جو تھا وہ عدلیہ کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ ایک بہت ہی گھناؤنا مذاق تھا۔ تاریخ بہت بے رحم چیز ہے اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آسمہ جہانگیر جن کے نام پر وہ تقریب منعقد کی گئی 1980 کی دہائی میں جب وہ مارشل لاء کے خلاف آواز اٹھا رہی تھیں اور ڈنڈے کھا رہی تھیں، اس وقت وہ شخص جو اس حکومت کے اندر پروان چڑھ رہا تھا آج وہی شخص انہی کے نام پہ کی گئی کانفرنس میں خطاب کر رہا تھا۔ یہ تاریخ کی بڑی بے رحم حقیقت ہے۔ کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، سٹارٹ اپ موڈ کا انعقاد کیا ہے اور اس کے علاوہ کئی طرح کی ایگزیبیشنز وہاں پہ کی جا رہی ہیں۔ یہ پورا مہینہ پنجاب کے لیے مختص کیا اس میں، اور پاکستان کی جو پیویلین ہے اس میں ہم اپنی انویسٹمنٹس کو بہت زیادہ پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ اس میں جو خوشی کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 20 MOU سائن کیے ہیں جس سے پنجاب میں 45 ارب کی سرمایہ کاری آئے گی، اور ان MOUs کے اندر روڈا کے جو راوی اربن ڈیولپمنٹ کا ہمارا میگا پروجیکٹ ہے اس کے 4 MOUs ہیں۔ سیف سٹی کا MOU نوکیا کے ساتھ ہے۔ کمرشل بزنس ڈسٹرکٹ جو ہمارا CBDA ہے اس کا ملیشین گرین ٹیک کے ساتھ MOU سائن کیا گیا ہے۔ پیڈمک کا MOU ایلوکزے گروپ کے ساتھ ہے، اور اس طرح کے کئی MOU ایسے ہیں جو پنجاب میں سرمایہ کاری کی راہ ہموار کریں گے۔ اور اس کانفرنس کے ساتھ پنجاب حکومت نے بہت سارے اور اقدامات کیے ہیں جس سے پنجاب میں سرمایہ واقع اور بڑھیں گے۔ ہم لوگ ایک انویسٹر پورٹل بنا رہے ہیں اور یہ جتنے سرمایہ کار ہیں ان کو اس پورٹل کے ذریعے ہر قسم کی سہولت دی جائے گی اور سرمایہ کاری کا جو پروسیس ہے اس کو بہت آسان بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کے جو انویسٹر ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر ایک ہیلپ ڈیسک وہاں پہ قائم کیا جا رہا ہے تاکہ وہ سہولت سے پنجاب میں اپنی سرمایہ کاری کر سکیں، اپنے کاروبار کا آغاز کر سکیں اور ان کی تمام مشکلات کا ازالہ ترجیحی بنیادوں پہ ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے نیچے ایک انویسٹر فیسیلیٹیشن سیل ابھی بھی کام کر رہا ہے، اور جو بھی مشکلات آ رہی ہیں ان کو اس سیل کے ذریعے بخوبی حل کیا جا رہا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب خود اس کی نگرانی کرتے ہیں اور اس کی پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے جو اپنی NOC کا جو ہمارا پروسیس ہے اس کو بہت آسان بنایا ہے، اور وہ تمام کاروبار اور کمپنیاں جو لو رسک ہیں ان کو اب آٹومیٹک NOC ملتا ہے۔ اور ان سب اقدامات سے ہم پنجاب میں سرمایہ کاری کو فروغ دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ نجی سرمایہ کاری جو ہے وہ حکومت کی انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ پنجاب کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرے گی، اور انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت عثمان بزدار صاحب اپنی ٹرم کے اندر یہ نجی سرمایہ کاری کا بہت بڑا تحفہ پنجاب حکومت کے عوام کو دے کے جائیں گے۔ آج اس خوشخبری کے علاوہ کل جو کچھ واقعات ہوئے ان پر بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کل آسمہ جہانگیر کے نام پہ ایک کانفرنس کی گئی، لیکن اس کانفرنس میں مرحومہ کا نام کم لیا گیا اور اپنے اپنے ایجنڈاز کی بات زیادہ کی گئی۔ اس تقریب کو اداروں کی تصحیح کے لیے استعمال بھی کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں سب سے قابل مذمت بات یہ ہے کہ جسٹس اور رول آف لاء کے نام پر جو کانفرنس کی گئی
جس پہ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو بلایا گیا، اسی کانفرنس میں ایک ایسے شخص کو بات کرنے کا موقع بھی دیا گیا جو قانون سے بھاگا ہوا ہے، جو مفرور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی تقریب میں اس شخص کا خطاب جو تھا وہ عدلیہ کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ ایک بہت ہی گھناؤنا مذاق تھا۔ تاریخ بہت بے رحم چیز ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آسمہ جہانگیر جن کے نام پر وہ تقریب منعقد کی گئی 1980 کی دہائی میں، جب وہ مارشل لاء کے خلاف آواز اٹھا رہی تھیں اور ڈنڈے کھا رہی تھیں، اس وقت وہ شخص جو اس حکومت کے اندر پروان چڑھ رہا تھا، آج وہی شخص انہی کے نام پہ کی گئی کانفرنس میں خطاب کر رہا تھا۔ یہ تاریخ کی بڑی بے رحم حقیقت ہے۔ اداروں کے اوپر اس تقریب میں بہت بات کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ نیب جو ہمارے ملک کا احتساب کرنے والا ادارہ ہے، یہ گورننس کے فیلئر کا باعث ہے، اور شاید اس کی کارکردگی میں کمی ہے، اور وہ اس قابل نہیں کہ وہ احتساب کے عمل کو آگے بڑھا سکے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کون اس ملک میں احتساب کرنے کے قابل ہے؟ جب اس ملک میں فصیح بخاری کو نیب کا چیئرمین لگایا گیا تو آپ کو اس پہ بھی اعتراض تھا، اور اس کے اوپر بھی الزامات لگائے گئے اور ان کا نام بھی بدنام کیا گیا۔ اس کے بعد قمر زمان چودھری صاحب کو نیب کا چیئرمین لگایا گیا، اور جب نیب نے ہل جل شروع کی اور یہ کہا کہ ہم اورنج لائن اور باقی بڑے پروجیکٹس کو دیکھیں گے، ان کی تحقیقات کریں گے، تو 2016 میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ یہ حرکتیں بند کر دیں، ورنہ ہم نیب کے قانون میں ترمیم کر کے آپ کی پاورز ختم کر دیں گے۔ ان کو بھی ڈرایا گیا، ان کو بھی دھمکایا گیا، ان سے بھی بات نہیں بنی۔ اس کے بعد موجودہ چیئرمین آئے اور یہ خود ہی لائے، ان کے احتساب سے بھی یہ خوش نہیں، ان کو بھی ہٹ جانے کے نوٹس دیے گئے۔ نہ آپ کو کوئی چیئرمین بھاتا ہے، نہ آپ کو کوئی قانون بھاتا ہے۔ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ قانون کی ترامیم کا استعمال دھمکیوں کے لیے کرتے ہیں۔ آج جب قانون کا پہیہ گردش میں ہے اور ہل رہا ہے تو آپ کہتے ہیں اس نے گورننس کو فیل کر دیا۔ کیا آپ کی نظروں میں صرف 1997 کا احتساب کا ماڈل ہی جچتا ہے؟ جب آپ وزیر اعظم ہاؤس سے احتساب سیل سے اس کام کو چلاتے ہیں اور پھر ایک احتساب بیورو بنا کر اس کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب آپ یہ ترمیم کرتے ہیں کہ 1985 کے بعد کے کیسوں کو نہ چھیڑا جائے اور 1990 کے بعد سے احتساب کا عمل شروع کیا جائے، کیا اس کے علاوہ کوئی احتساب کا ماڈل آپ کو سوٹ نہیں کرتا؟ آپ کہتے ہیں کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا دفتر اور فیکٹری ہے۔ اس ملک کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں پہ فیکٹریاں تو آپ نے لگائیں، اور پولیٹیکل انجینئرنگ کی فیکٹری جو چھانگا مانگا میں جس کی ریت آپ نے رکھی، اس کی باز گشت آج بھی تاریخ کے اوراق میں موجود ہے۔ تو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ماسٹرز تو آپ خود ہیں۔ آپ کس کو بات بناتے ہیں؟ آپ کس طرح کے احتساب سے خوش ہیں؟ قوم کو اس بات کا جواب دیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو پیشیوں کا موقع ملے، جب آپ کو عدالت طلب کرے تو آپ کیسوں کو طوالت دیتے ہیں، اور عدالتیں جب آپ کو وقت دیتی ہیں کہ آپ اپنے سوالوں کا جواب دیں
تو آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس ملک میں کیسوں کا فیصلہ نہیں ہوتا. اگر ثبوت ہے تو ثابت کرو. کانفرنسوں میں کھڑے ہو کے آپ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کا احتساب بڑا آسان ہے. آپ ان کے ٹیکس کے ریٹرنز دیکھ لیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا لائف سٹائل کیسا ہے.